آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور آپ آسمان سے یہاں گھر میں آ گئے. تو اس لیے آپ نے اپنے پیرنٹس بھی خود سے چوز نہیں کیے. اچھا، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بہن بھائی خود چوز کیے؟ وہ بھی آپ نے خود چوز نہیں کیے. ایسے ہی ہے نا، آپ کو وداؤٹ چوائس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بہن بھائی دے دیے. اچھا، پھر اسی طرح اور بہت سارے تعلقات والے کزنز ہوتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کزنز خود چوز کیے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو آپ کا چاچا بنایا ہے وہ آپ کا چاچا ہے. اللہ نے جس کو تایا بنایا وہ تایا ہے. اللہ نے جس کو ماموں بنایا ہے، خالہ بنایا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ رینڈملی آپ کو کوئی انکل پسند ہے اور کہ انکل آپ میرے ماموں بن جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں آپ کو چوائس جو ہے وہ اس حوالے سے بہت کم دی ہے. لیکن ایک ریلیشن ایسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کی آپ کو چوائس دی ہے، اور وہ ریلیشن ہے دوستی کا. دوست آپ اپنی مرضی سے بناتے ہو. ایسا ہی ہے نا، آپ اپنے سرکل میں دیکھتے ہو، آس پاس دیکھتے ہو کس کے ساتھ جو ہے آپ کو مزہ آتا ہے، ٹائم سپینڈ کرنے میں مزہ آتا ہے، وقت گزارنے میں مزہ آتا ہے، تو اس کو آپ دوست بنا لیتے ہو. تو دوست جو ہے نا، یہ آپ اپنی مرضی سے بناتے ہو، اور یہ آپ اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہو. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے امی ابو اپنی مرضی سے چینج کر سکو؟ نہیں ہو سکتا نا. آپ اپنے بہن بھائی، آپ کو نہیں یہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے، دوسرا بھائی مارکیٹ سے لے کے آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ اپنے بہن بھائی بھی چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ اور بھی جتنے رشتے دار ہیں تو وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن دوست ایسا ہے جو آپ چینج کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوست ہوتا ہے نا، یہ ہماری لائف میں اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اس کی چوائس بھی رکھی ہے کہ آپ کیسا دوست بنا سکتے ہو، کیسا دوست رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے. تو اس لیے دوستی بہت اہم ہوتی ہے. اچھا، اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم رینڈملی دوست بنا لیتے ہیں. بس کسی کی کچھ بات اچھی لگی اس سے دوستی کر لی. تو یاد رکھیں کہ دیکھو، آپ کبھی سیر پہ گئے ہو؟ جب آپ سیر پہ جاتے ہو، یا آپ مثال کے طور پہ اگر آپ ایروپلین پہ جاتے ہو، آپ بس میں جاتے ہو، کسی بھی جگہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ آپ کا دوست بیٹھے. یعنی کہ ایسا بندہ بیٹھے جس کے ساتھ ٹائم اچھا گزر سکے. ایسا ہی ہے نا، یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو دوست ساتھ بیٹھ جائے تو پھر تو کہتے ہیں سفر بڑا اچھا گزر گیا. اور اگر دوست ہی نہ بیٹھے اور کوئی اور ایسا بندہ بیٹھ جائے جو آپ کو بالکل ناپسند ہو، آپ کو یار سارا ٹرپ خراب ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. تو دیکھو، زندگی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سفر ہمیں دی ہے، اور یہ سفر ایک ہی دفعہ طے ہوتا ہے، بار بار طے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کے جو ہے میں بار بار زندگی گزاروں گا. زندگی صرف دنیا میں ایک دفعہ ہی ملنی ہے. اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ آخرت کی لائف ہے. تو اس لیے اب اتنا اہم سفر ہے جو کہ صرف ایک ہی دفعہ ہے. تو اس میں کیسے لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہیے؟ اچھے لوگوں کو رکھنا چاہیے یا برے لوگوں کو رکھنا چاہیے؟ اوبیسلی اچھے لوگوں کو رکھنا چاہیے. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا سرکل ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اچھے دوست ہیں یا برے دوست ہیں؟ اچھے دوستوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور برے دوستوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو برا دوست ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو آپ کے دل میں صرف برائی کا خیال ڈال سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے ذہن میں صرف برائی کا خیال آ گیا کہ یار چلو یہ برائی کرتے. اور دوست کیا کرتا ہے؟ دوست آپ کو برائی کے مقام پہ لے جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے ساتھ آپ کو لے جا کر برائی کروا دے. تو اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اچھا، اور اسی طرح ایک کہاوت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو برا دوست ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. سانپ سے زیادہ برا کیوں؟ سانپ ڈس لے تو جان چلی جاتی ہے، لیکن برا دوست اگر ڈس لے تو کبھی کبھی ایمان چلا جاتا. تو دیکھو، اگر کسی کی جان چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آخرت میں اس کو جنت مل جائے گی. جنت میں پھر وہ عیاشی کرے گا، سکون میں رہے گا. لیکن اگر کسی کا ایمان چلا جائے تو وہ آخرت میں اس کو جہنم ملے گی.
اب جب جہنم ملے گی تو پھر اس کی لائف کیسے سیٹ ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گیا. تو اس لیے جو دوستی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوست کو انتہائی دھیان سے چوز کرنا چاہیے. ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا، یاد رکھیں. یہ جو کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی میرے بہت سارے دوست ہیں. یہ بڑی اممیچورٹی کی بات ہے. جیسے جیسے انسان سمجھدار ہوتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا. کئی لوگ دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ بھئی آپ کی کمپنی اچھی ہے یا بری ہے؟ آپ دوستوں میں ہو یا دشمنوں کے اندر گھرے ہوئے؟ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھو کہ یہ جو دوستی ہے نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی اتنی اہم ہے کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلالا خلیلا، کہ اے کاش ہم پر، ویل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ افسوس، اور کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست بنا لیا. یعنی کہ جو جہنمی ہوں گے نا وہ اس چیز کا ریگریٹ کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس کو دوست نہ بناتے. کئی دوست ہوتے ہیں نا ہمارے کہ وہ ہمیشہ بات ہی برائیوں کی کرتے ہیں، گناہوں کی بات کرتے ہیں. بتائیں گے یار آج نا یہ والا سانگ آیا ہے یہ سنو بڑا زبردست ہے، یا کہیں گے کہ یار آج نا ویسے بازار چلتے ہیں اور ویسے ہی ٹائم ویسٹ کر کے آتے ہیں. اور پھر اکثر لوگ جو ڈرگس پہ لگتے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں؟ میں نے تقریباً مطلب 99.9%، 0.1% میں نے بس ویسے ہی رینڈملی چھوڑ دیا ہے. لیکن جتنے لوگ ڈرگس پہ لگتے ہیں نا وہ دوست کی وجہ سے لگتے ہیں. سگریٹ پہ لگتے ہیں دوست کی وجہ سے لگتے ہیں. دوست کیا کہتا ہے؟ یار پی کے تو دیکھ، پی کے تو دیکھ، ایکسپیرینس تو کرو، ایکسپیرینس تو کرو کتنا مزہ آئے گا، تمہیں کیا پتا لائف کیا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے. تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ خود سے نہیں اس پر لگتا بلکہ دوست ہوتے ہیں جو اس کو لگاتے ہیں. دوست ہوتے ہیں، دوست سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ تم تو بچے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا سگریٹ کا کیا مزہ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پہلے سگریٹ پہ لگاتے ہیں. تو شروع میں جو سگریٹ پہ لگتے ہیں نا وہ ایسی شوخیوں میں لگتے ہیں، شو آف میں لگتے ہیں. اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. یہ تو شروع میں تو اتنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی. اور پھر اس کے بعد وہی دوست ہوتے ہیں جو نشے پہ لگا دیتے ہیں، ڈرگز پہ لگا دیتے ہیں. اور پھر حال کیا ہوتا ہے، اتنا برا حال ہوتا ہے کہ کبھی سڑک کے کنارے کسی کوڑے کے ڈرم کے پاس بندہ بیٹھا پایا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ جو صرف اپنے دوستوں کی ہاتھوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی. اگر آپ ان کو ٹریک کرو تو پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی دوست ملے گا جو اس کو اٹھا کے اس پر لگا دیتا ہے. تو جو برا دوست ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اکثر دوست ہی ہوتے ہیں جو جب انسان کسی انلیگل ریلیشن شپ میں پھنستا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی دوست ہی لگاتے ہیں. کوئی ایک دوست ہوتا ہے اس کو چیٹنگ کا شوق ہوتا ہے اور وہ چیٹنگ کرتا رہتا ہے. اب اس کو دیکھ کے جب آپ کا دوست ایسا ہوتا ہے تو پھر جو نہیں کرنے والا ہوتا ہے نا شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، تو تمہیں تو لائف کا مزہ ہی نہیں آ رہا، تم تو انجوائے نہیں کر رہے، تو وہ دیکھو وہ بھی تو انجوائے کر رہا ہے نا. تو پھر انسان ان دوستوں کو دیکھ کے ان برائیوں کی طرف جاتا ہے. وہی دوست ہوتے ہیں پھر جو نمبر بھی نکلوا کے دے رہے ہوتے ہیں، سیٹنگ بھی کروا کے دے رہے ہوتے ہیں. وہی سہیلیاں ہوتی ہیں جو سیٹنگز کروا کے دے رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، بالکل اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا. تو یہ دوستوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا. میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا، بڑے شریف ماں باپ سے وہ تعلق رکھتے تھے، بڑے شریف گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان بچوں کو میں نے دیکھا، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھے، کہ میں نے کہا یہ اس برائی تک کیسے پہنچے. تو جب ٹریک ڈاؤن کیا تو دیکھا کہیں نہ کہیں کوئی دوست انوالو تھا یا کوئی سہیلی انوالو تھی جس نے لا کر اس برائی تک کھڑا کر دیا. اچھا پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی نا چن کے دوست بناتے ہو، ایسا دوست بناتے ہو جو
سب سے ویلا ترین شخص ہوتا ہے اور پھر اسی سے مشورے کر رہے ہوتے. عجیب. تو وہ تو بیچارہ پہلی جو ہے نا وہ آپ سے بھی 10 گنا آگے ہوتا ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو دوست وہ ہوتا ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ اگر تو جنت میں چلا گیا نا تو میں تو ویسے ہی چلا جاؤں گا. اور اگر آپ جمعہ پڑھتے ہو تو دوست وہ ہوتا ہے جو صرف عید ہی پڑھتا ہے. تو اس لیے دوست بھی آپ ایسے چن کے بناتے ہو. اور یہ وجہ ہے کہ پھر آپ جب دین میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے تو آپ نہیں بڑھ پاتے. تو یہ جو دوست ہے نا یہ اتنے خطرناک ہوتے. آپ دیکھو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ قرآن سننے آنا چاہتے تھے لیکن جو ان کے دوست جو کفار دوست تھے نا وہ منع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہ جانا وہ تو ساحر ہے نعوذ باللہ, وہ جادوگر ہے نعوذ باللہ, تم پہ اثر ہو جائے گا. اور وہ صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے رک جاتے تھے. اس طرح جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو کچھ کفار ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی کیونکہ غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرداری میں جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے. تو کفار جو تھے وہ 1000 کا لشکر 1000 لوگ تھے ان کو لے کے آ گئے. تو جب وہ جو قافلہ تھا وہ چلا گیا تو کچھ کفار ایسے بھی تھے, ایسے سردار تھے, انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل چونکہ ان کا ساتھی تھا وہ ان کو ابھارتا تھا کہ تم ڈر گئے ہو, تمہیں کیا پتا, تم کیوں نہیں لڑے. اور اس کے ابھارنے کی وجہ سے وہ بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. تو یہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا یہ آپ کو برائی پر سپورٹ کر رہے ہوتے. تو اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے نا یہ انسان کے لیے اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. شیطان کے لیے کسی بندے کو اگر پھنسانا ہے نا تو شیطان کے لیے بیسٹ چال یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نہ اس کو نہ کسی اس کے دوست کے ذریعے پھنسا لیتا. تو اس لیے برے دوست سے بچنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اچھا اب آپ بتاؤ, آپ کے اپنے دوستوں میں چیک کرو کتنے ایسے دوست ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہو کہ یار قیامت والے دن نا جو اس کا حشر ہوگا نا میں نے اس کے ساتھ جانا. کتنے لوگ ہیں جو آپ کی کتنے سرکل میں ایسے دوست ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کا دل یہ گواہی دے سکے کہ قیامت والے دن نا جو اس کا حشر ہوگا نا میں نے اس کے ساتھ جانا. ہیں آپ کے ایسے دوست؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. آپ کہو کہ یار یہ پرفیکٹ ہے, اس کا حساب بہت اچھا ہوگا, قیامت والے دن میں نے اس کے ساتھ ہونا. نہیں, اللہ اکبر. وہ آپ کے بارے میں کہتے ہوں گے ماشاءاللہ آپ تو بیانات پہ آتے ہیں, آپ تو سننے آتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھو کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو اللہ کے نبی نے دے دی. آپ نے کسی بندے کو جج کرنا ہو نا کہ کیسا ہے, اس کا بھی یہ اصول ہے. آپ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں, اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے. جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں نا وہ انسان ویسے ہی ہو جاتا. تو اس لیے جو برے دوست ہوتے ہیں نا ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اصل میں دوست کون ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو, جن کے ساتھ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے. تو اب آپ کے دوست جو ہیں وہ تو چن کے برائیاں کرتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. دوستوں کیا چھپا ہوتا ہے, سب پتا ہوتا ہے. تو اب قیامت والے دن آپ انہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, آپ کو یہ چیک کرنا ہے. تو اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے نا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح اگر آپ نے لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے یہ اچھا یا برا ہے, تو آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ اس کے ساتھ ہو آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کن ٹاپکس پہ بات کرتے ہو یا کن ٹاپکس پہ آپ کا دوست آپ سے بات کرتا ہے. اس کا آسان حل ہے, اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہو تو وہ دوست جو اچھا دوست ہوگا آپ کو وہ آپ کو انکریج کرے گا, آپ سے بھی اس طرح کی بات کرے گا
اور جو برا دوست ہوگا پتہ ہے کیا کہے گا؟ اوئے تم بہت حاجی نہ بنو، بہت مولوی نہ بنو. ایسا ہے نا، آپ نے سب نے سنا ہوگا یہ جملہ. اس طرح کی بات ہوتی ہے. آپ مسجد جانے لگو نا تو وہ کہتا ہے خیر ہے، کیا بنوانا ہے. اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جو برے دوست ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی ان کے ساتھ ہو، آپ دیکھو کہ وہ کن ٹاپکس پہ آپ سے بات کرتا ہے. اگر تو وہ ایسے ٹاپکس پہ بات کر رہا ہے جن کا تعلق گناہوں سے ہے یا ٹائم ویسٹ کرنے سے، تو سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ، یہ آپ کے لیے نقصان دہ. یہ ہے تو آپ کے ساتھ، لیکن نقصان آپ کو پہنچا رہا ہے. یہ خود بھی جہنم میں جا رہا ہے اور یہ آپ کو بھی کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. ایسے دوست جو ہوں گے نا، قیامت والے دن جب جہنم میں ہوں گے تو ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. یہی دوست جو دنیا میں آپ پہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جان دوں گا، میں یہ کروں گا، قیامت والے دن یہ آپ ایک دوسرے کو، یہ ایسے لوگ جو ہوں گے ایک دوسرے کو لعنتیں دے رہے ہوں گے کہ وہ کہے گا میں اس کی وجہ سے میں ان بری عادتوں میں پڑا، وہ کہے گا کہ میں اس کی وجہ سے پڑا. تو اس طرح یہ جہنمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. آج ان دوستوں کے لیے آپ دین چھوڑ دیتے ہو. آپ کو یہ جس برائی کی طرف لگاتے ہیں، آپ صرف اس لیے لگ جاتے ہو یار یہ مائنڈ نہ کر. اگر آپ جو ہے تھوڑا سا دین پر آنے لگو تو آپ صرف ان کے تانوں سے ڈر جاتے، یار یہ مجھے تانے دیں گے. کتنے بچے بچیاں ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارا فرینڈ سرکل ایسا ہے، وہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں رہے گا. اللہ اکبر. یار ایسے دوستوں سے تو دوست نہ ہونا بہتر ہے. کوئی نہ دوست ہو، یہ بہت بہتر ہے کہ آپ ایسے دوست آپ کے آس پاس ہو. تو اس لیے یو ہیو ٹو چوز کہ آپ نے ایسے دوستوں کو دوست رکھنا ہے یا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھنا ہے. اچھا، پھر ایک اور نشانی کہ جو آپ کا برا دوست ہوگا نا، وہ آپ کو نا جو نیکیوں کے کام ہوں گے اس میں آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، سپورٹ نہیں کرے گا، آپ کا مورال ڈاؤن کرے گا. جیسے کوئی لڑکا ہے وہ نیت کرے نا کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، تو دوست کہتے ہیں او یار ابھی تمہاری عمر ہے، شادی کے بعد رکھ لینا، جاب کے بعد رکھ لینا. اس طرح کی باتیں. پھر کہتے ہیں تم مولوی صاحب نہ بنو، پہلے اندر سے تو صحیح ہو جو، پھر بات باہر سے کر لینا. پھر اسی طرح اگر کوئی بچی ہے وہ جو حجاب کرنا چاہتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ سہیلیاں کیا کہیں گی. سہیلیاں کہیں گی کہ تم کہاں سے اتنی ریلیجیس ہو، یہ ہو وہ ہو. عجیب سی بات. تو یہ دوست ہوتے ہیں جو انسان کو آگے نہیں چلنے دے رہے ہوتے. ایسے دوستوں کی مثال جو ہے نا وہ بریکس کی جیسی ہے. یہ بریکس ہوتے ہیں، یہ آپ کو دین میں آگے نہیں چلنے دے رہے ہوتے، یہ آپ کو روک رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہ دوست ہیں جو کہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اور قیامت والے دن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میں نے روکا تھا، بلکہ کہیں گے کہ یہ اتنا اچھا تھا تو یہ تو مجھے بھی صحیح کر دیتا، تو وہ بھی آپ پہ ڈال دیں گے. تو اس لیے یہ کوئی دوست نہیں ہوتے. اچھا، پھر اسی طرح جو برے دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کا وقت بہت ضائع کرتے ہیں. بلا وجہ کھڑے ہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں، چل ہی جا رہی ہیں. اور باتیں بھی وہ ہیں کہ جس میں کوئی آپ کے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہے. جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو ایمان میں اضافہ محسوس نہیں ہو رہا نا، تو سمجھ لو یہ بھی میرا صحیح دوست نہیں ہے، ادھر میں ڈرین ہو رہا ہوں. تو اس لیے ایسے سے بچنا چاہیے. یہ ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں ایسے دوست. تو ایسے دوستوں سے بچنا بڑا ضروری ہے. اچھا، پھر اسی طرح جو برے دوست ہوتے ہیں نا وہ ایک اور کام بھی بہت کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو نا بلا وجہ مکھن لگاتے رہتے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی کام، کوئی برائی کرتے ہیں نا تو اس میں بھی کہتے ہیں یار تم تو چیتا لگا ہے، تم تو بڑے کمال ہو. یعنی کہ برے کاموں میں بھی آپ کو مکھن لگا رہے ہو اور بلا وجہ. اچھا، اسی طرح اگر آپ کے مارکس جو ہیں وہ 70% آئے ہیں تو دوست وہ ہوگا جو مشکل سے پاس ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے حضرت آپ تو ٹاپر ہیں، اور آپ کو جو ہے نا ادھر ہی چڑھا دیتا ہے. تو یہ بھی برے دوستوں کی نشانیاں ہوتی ہیں جو بلا وجہ آپ کو ان چیزوں میں آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اصل میں آپ کی ہوتی نہیں ہے اور آپ کی اچیومنٹس ہوتی نہیں ہیں. یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان دیتے ہیں. اچھا، ایک اور نشانی ہوتی ہے برے دوست کی، وہ یہ کہ
جو برا دوست ہوتا ہے نا وہ اکثر غیبت کرتا ہے. یاد رکھیں جو آپ کی غیبت جو آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے تو وہ آپ کی بھی کرے گا. جو شخص آپ کے سامنے غیبتیں کرے وہ بھی آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھو نا وہ اس کو عادت ہے غیبت کرنے کی. اب آپ کے سامنے کسی اور کی کر رہا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ کی غیبت نہ کرے. اس کو جہاں موقع ملے گا آپ کی بھی غیبت کرے. تو ایسا دوست یہ بھی نشانی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ غیبت کرتے ہیں تو ان سے بھی بچنا ضروری ہے کہ وہ آپ کی بھی غیبت کریں گے. پھر اسی طرح جو برے دوست ہوتے ہیں نا وہ ایک اور کام کرتے ہیں. وہ یہ کہ وہ آپ کو نا کبھی بھی برائی سے روکتے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ ان کے سامنے اگر کوئی بھی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ روکیں گے نہیں. اچھا یہ جو روکنا ہے نا یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میں اس کو روکوں گا ناراض ہو جائے گا. تو ایسے جو دوست ہوتے ہیں نا یہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ان سے بچنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ان برے دوستوں سے بچیں. اچھا اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی پھر دوست کیسے بنایا جائے؟ اچھے دوست کیسے بنایا جائے؟ اچھے دوستوں کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ اور پھر یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں اگر ہمیں کوئی اچھا دوست نہیں ملتا مثال کے طور پہ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اچھے دوستوں کی نشانی کیا ہوتی ہے. تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سے کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ کون بندہ ایسا ہے کہ جس سے میں فرینڈشپ کر سکتا ہوں؟ کون ایسا ہے جس سے میں دوستی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ یہ کہ جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے وہی تمہارے ساتھ سنسیئر ہو. جس کا مفہوم ہے یعنی کہ جو اللہ کا اچھا بندہ ہے وہی تمہارا اچھا دوست ہو سکتا ہے. تو جو اللہ کا ہی وفادار نہیں ہے وہ آپ کا کیسے وفادار ہوگا؟ بظاہر جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں جی بڑا اچھا دوست ہوں, میں تو دوستوں کے لیے یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں. جو اللہ کے لیے نہیں کر سکتا اس نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ آپ کی فرمان برداری کیسے کرے؟ تو اس لیے ایک آپ کو یہاں سے ایک اسپیسیفیکیشن پتہ چلتی ہے کہ جو اچھا دوست ہے نا اس کے اندر پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ ہوگا. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے مولوی لوگ ڈھونڈنا شروع کر دو کہ میں اس میں سے دوستی کروں. دیکھو ایک ہوتا ہے دین کا ظاہر اور ایک ہوتا ہے دین کا باطن. ہاں ہم مانتے ہیں کہ پرفیکشن کہیں نہیں ہے. اس لیے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جتنے دیندار لوگ بھی دیکھے نا یہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے, ان کے اندر بھی برائیاں ہوتی ہیں. بھئی ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو ظاہر میں صحیح ہو گیا. اگر کوئی لڑکا ہے جو ظاہر میں داڑھی اس نے رکھ لی ہے اور وہ دین کے اس نے اپنا ایک گیٹ اپ بنا لیا ہے تو وہ کوئی فرشتہ بن گیا, ایسی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی بچیوں میں اگر ایسی خواتین ہیں جو کہ حجاب کر لیتی ہیں اور پھر پردہ کر لیتی ہیں, کوئی وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دینداری اصل میں اندر کی ایک صفت ہوتی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور نشانی ہوتی ہے جو آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے آپ کے علم میں اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ہمیشہ اس کے پاس بیٹھ کے نا کچھ سیکھتے ہو, کچھ نیا سیکھتے ہو. اور جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے اللہ یاد کرواتا رہتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس صرف اللہ رسول کی ہی بات کرے گا یا دنیا کی باتیں نہیں کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یاد صرف آسمان سے اوپر کا پتہ ہے, زمین سے نیچے کا پتہ ہے, بیچ کا کچھ نہیں پتہ. ایسی بات نہیں ہے, ان کو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہوتا ہے. تو اس لیے جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے آپ کو اللہ کی یاد کرواتے رہتے, آخرت یاد کرواتے رہتے. اور جو اچھے دوست ہوتے ہیں نا ان کے پاس بیٹھ کے آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نیکی کروں اور گناہوں کو چھوڑوں. یہ بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ دوستی کی نہ کوئی بیس ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسکول فرینڈز ہوتے ہیں نا, آپ پلیز باہر چلے جائیں, باہر چلے جائیں, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں.
اچھا جیسے اسکول فرینڈز ہوتے ہیں نا، تو اسکول فرینڈز میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوستی کی بیس ہوتی ہے نا وہ اسکول ہوتا ہے. جب تک تو اسکول ہے تو وہ دوست ساتھ ہیں، اور جب اسکول ختم دوستی بھی ختم. یاد ہوگا آپ کو جنہوں نے میٹرک کیا ہے کتنے وعدے کیے تھے دوستوں سے کہ جی ہم تو بس ملتے رہیں گے اور ہم تو بس ایسے فرینڈز ہیں، ہم تو ایسے دوست ہیں، ہم تو ویسے دوست ہیں، ہمارا جیسا گروپ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا جیسا بیچ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، نمبرز ایکسچینج ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گروپس میں ایڈ ہو رہے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور ملیں گے، 2 مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور ملیں گے، اس طرح کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسی دوستی کی بنیاد اسکول ہوتا ہے. جب تک اسکول ہے وہ دوستی ہے، اسکول گیا دوستی گئی. اچھا کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بنیاد جو ہے نا کوئی خاص عادت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کے کچھ دوست ایسے بنتے ہیں کہ جو فٹ بالرز ہوتے ہیں. اب یہ عمر میرا دوست ایسے ہی بنا تھا نا جب ہم لوگ فٹ بال کھیلتے تھے. تو اب یہ جو فٹ بال، وہ جو دوستی ہوتی ہے نا اس کی بنیاد فٹ بال ہے. اچھا جب سے میں نے فٹ بال چھوڑی ہے تو یہ لوگ مجھے ملتے ہی نہیں ہیں. اچھا تو خیر اصل میں دوستی کی بنیاد کیا تھی؟ فٹ بال. ٹھیک ہے، تو یاد رکھو کہ آپ کی جس سے بھی دوستی ہوتی ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے. آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. تو جب میں انجینئرنگ کے لاسٹ سیمسٹر میں تھا تو میرے بھی بہت سارے جو ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے دوست تھے، جونیئرس کے ساتھ بھی بہت اٹیچمنٹ تھی. تو اس میں بھی نا ایک یعنی کہ ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ یار ہم بڑا مس کریں گے، بہت یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس کو ایک بات کہی کہ دیکھو ہر دوستی کی نا کوئی بنیاد ہوتی ہے. تم اپنی دوستی کی بنیاد نا دین رکھ لو. جب آپ اپنی دوستی کی بنیاد اللہ رکھ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. تو پھر وہ دوستی جو ہے نا وہ جنت تک ساتھ چلتی، مرنے تک جائے گی اور بعد میں بھی جائے گی. بعد میں کیوں کہ وہ حدیث شریف ہے نا کہ انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. تو آپ کسی سے جب اللہ کے لیے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، تو پھر ایسی دوستی جنت میں لے کے جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حشر کا میدان ہوگا نا تو اس وقت بہت انسان نا گھبرائے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال میں ہوں گے. تو اس وقت صرف ایک ہی سایہ ہوگا اور وہ عرش کا سایہ ہے. اس عرش کے سائے میں چند لوگ ہیں حدیث شریف میں جن کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جب کہ سب لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے تو عرش کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا 7 لوگ حدیث شریف میں آتے ہیں. ایک ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے. ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے. اب آپ کا تعلق مختلف گھرانوں سے، مختلف خاندان سے، لیکن آپ سب یہاں پہ کیوں آئے ہوئے؟ کیونکہ آپ اللہ کی بات سننے آئے ہو، آپ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو آپ کی جو دوستی ہے یہ اللہ کے لیے، اور قیامت والے دن اس دوستی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیا کیا گیا ہے؟ صرف دوستی تو کی ہے. دیکھو یہی دوستی ہے جو جہنم میں لے کے جا رہی ہے اور یہی دوستی ہے جو کہ جنت میں لے کے جا رہی ہے اور عرش کے دن کی پریشانی سے بچا رہی ہے. تو جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کو دنیا میں بھی نقصانات سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصانات سے بچاتا ہے. تو اچھے دوست کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو اچھا دوست ہوتا ہے نا جب آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہو، اس کی کمپنی میں ہوتے ہو، تو آپ کو کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو کرنے کا دل کرتا ہے. آپ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے ٹاپکس نہیں ہوتے یار فلاں گانا آ گیا، فلاں مووی آ گئی ہے، فلاں ڈرامہ آ گیا ہے. یہ ٹاپکس نہیں ہوتے آپ کے، بلکہ کچھ نہ کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں. کچھ یا دین کا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو یا دنیا کا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو. تو کچھ نہ کچھ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو، آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے، آپ سیلف امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہوتے. تو یاد رکھو یہ بھی اچھے دوست کی نشانی ہوتی ہے. جب میں اسٹارٹ میں دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ بلکہ میں نے شاید کسی سے پوچھا تھا کہ یار یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، پھر یہ مولویوں والا حلیہ بنانا اور یہ سب کرنا ہے، بڑا مشکل ہے، انسان کیسے سب کو فیس کرے. تو بڑا اچھا جواب ملا. انہوں نے کہا کہ یار تم نا جیسے میتھمیٹکس ہوتی ہے نا، آپ سب لوگوں نے میتھمیٹکس کی ہے، تو میتھمیٹکس میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک اسپیسیفک فارمولا ہوتا ہے.
اگر آپ اس فارمولے کو اچھی طرح سے کر لو نا، یعنی کہ آپ اس کے کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھ لو، تو وہی فارمولا آپ پکڑ کے تمام کوشچنس پہ اپلائی کر دو، تو آپ دیکھو گے آسانی سے سارے کوشچن سالو ہو جائیں گے۔ تو دین کی جتنی پریکٹسز ہیں، آپ حیا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، نظروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، آپ برائی سے بچنا چاہتے ہو، غیبت سے بچنا چاہتے ہو، حسد سے بچنا چاہتے ہو، نمازوں کی پابندی چاہتے ہو، آپ سنت کے مطابق لائف سٹائل چاہتے ہو، آپ جو بھی چاہتے ہو، آپ علم دین پڑھنا چاہتے ہو، کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، صرف ایک چیز اپنے ساتھ اپنا دو، اور وہ ہے اچھی دوستی۔ آپ کی اچھی دوستی ہوگی نا، وہ آپ کو ان تمام چیزوں پہ نہ صرف موٹیویٹ کریں گے بلکہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ دوستی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوستی کو منع نہیں کیا، بلکہ صرف کہا کہ تم اس کی ڈائریکشن ٹھیک کر لو۔ تو ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوستی کو نا ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ سمجھایا۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس مثال کو سمجھ لو نا تو آپ کو پورا یہ فرینڈشپ کا کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا۔ تو ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوست ہے نا، اس کی مثال یا تو مشک کی خوشبو، مشک نا ایک خوشبو ہوتی ہے بڑی خوبصورت، بہت جو ہے نا اس کا آپ سونگے تو بہت آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے، یا مشک کی خوشبو کی مانند ہے، یعنی کہ جو خوشبو بیچتا ہے جو شخص، یا اس کی طرح ہوتا ہے، یا پھر ایک شخص ہوتا ہے جو کہ بھٹی جلاتا ہے، بھٹی جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا، تو اس کو پھونک مار کے جلایا جاتا ہے، تو یا وہ بھٹی جلانے والے کی طرح ہے۔ اب اس مثال کو کیسے سمجھایا؟ فرمایا کہ اگر تو وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے تو یا تو آپ اس سے خوشبو خرید لو گے، یا آپ کو وہ دے دے گا، یا اگر کچھ نہیں بھی ہوگا نا تو آپ اس کی خوشبو سونگو گے، آپ کو اسی سے لطف آئے گا۔ یا تو آپ کے دوست کی مثال مشک والے کی طرح ہے، یا آپ کے دوست کی مثال وہ جو بھٹی جلانے والا بندہ ہے نا، یا اس کے جیسی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ یا آپ کے کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہیں بھی جلائے گا نا تو اس کے پاس سے آپ کو دھواں اور بدبو یہ چیزیں ملیں۔ تو یہ اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال، سبحان اللہ۔ تو جو اچھا دوست ہوتا ہے نا، اس کے پاس سے انسان کو خوشبو آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیل ڈاٹ کا پرفیوم لے کے آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس کا کریکٹر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنے دین میں ترقی محسوس کرتے ہو، ایمان میں ترقی محسوس کرتے ہو، آپ کا تعلق اللہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ اس چیز کو فیل کرتے ہو کہ ہاں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے کوئی اللہ کی بات سننے کو ملتی ہے، میری کوئی آخرت بہتر ہوتی ہے، اور آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ جو اچھا دوست ہوگا نا وہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا ہاتھ پکڑ کے، لیکن جو برا دوست ہوگا وہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ سو یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کیسی دوستی کرنی ہے، کس طرح کے دوست آپ نے چیک کرنے۔ اچھا، جو دوست ہوتے ہیں نا ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنے ملنے والے ہوتے ہیں سارے دوست نہیں ہوتے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال ہوا پانی کے جیسی ہے کہ آپ کو ہر وقت ان کی ضرورت، آپ پانی کے بغیر بھی ایک دن نہیں رہ سکتے، اور پھر اسی طرح ہوا بھی آپ کو مستقل چاہیے۔ تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اتنا کلوز ریلیشن ہوتا ہے، اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو وہ میڈیسن کی طرح ہوتے، جب ضرورت ہوئی تب صرف کام آئے، جب ضرورت ہوئی تب ان سے تعلق ہو گیا۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ زہر کی مانند ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ جو ایسے دوست جن کے ساتھ آپ کی دین میں بہتری ہوتی ہے، تو جو ایسے دوست ہوں گے نا ان کو آپ نے اپنے اتنا کلوز رکھنا ہے کہ وہ آپ کے لیے سانس کی طرح ہوں، ہوا کی طرح ہوں، کہ آپ کو ہر وقت ان کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی بہت فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی بہت نقصان ہوتا ہے، ان کے ساتھ اتنا تعلق جیسے میڈیسن کی طرح ہوتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے، وہ ایسے دوست کہ جو آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو چاہے وہ کچھ نہ بھی بولتا ہو، اس کے دل کے اثرات آپ کے دل پر ڈیولپ ہوتے ہیں۔
آپ نے دیکھا نا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے بڑا سکون مل رہا ہوتا، آپ نے حضرت جی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے ہی سکون مل رہا ہوتا، اور کئی ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے نا ایک بندہ کہتا ہے یار کس کو دیکھ لیا، تو جس کو آپ کہتے ہو کہ وائبز آتی ہیں آپ کو، کئی لوگ اتنا کہتے ہیں جی ان کے پاس بیٹھے تو بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں، تو کئی ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی نہ بھی بولے نا، ان کے دل کے اثرات آپ کے دل پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، تو اس لیے دوست جو ہے نا بڑے چن کے بنانے چاہیے، کہ جن کے ساتھ آپ کا جو وقت ہے جو سپینڈ ہوا ہے، ایک جملہ کہیں پہ سنا تھا کہ جب آپ اپنے دوست سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی نماز جنازہ کی فرسٹ رو سلیکٹ کر رہے ہو، جب آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا تو آپ کس طرح کے لوگ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے جنازے میں شامل، یہ بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، تو اس لیے دوست جو ہے نا انتہائی چن کے بنانے چاہیے، یہ دوست ہی ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برکت سے کہیں گے کہ چلو، اللہ کہیں گے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ اس کے دوست اتنے اچھے تھے، چلو یہ عمل میں کمزور بھی ہے کوئی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے، اس لیے دوستیاں اچھی رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جی ہمیں تو اچھے دوست ملتے ہی نہیں ہیں، لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو یہی سوال ایگزیکٹلی میرے ذہن میں بھی آیا کہ چونکہ سارا ٹائم یونیورسٹی میں گزرتا تھا، یونیورسٹی بھی یونیورسٹی آف لاہور ادھر، تو ویسی جو ہے وہ خیر، تو اب میں سوچتا تھا یار دوست کہاں سے ملے گا، تو اس معاملے میں نا یاد رکھیں کہ دو چیزیں بڑی اہم، ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک، تو یہ دعا انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پکچر بھی سینڈ کر دوں گا، یہ دعا ایسی ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے دوست عطا کر دیتے ہیں، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ایسا عمل جو مجھے آپ کی محبت کی طرف لے جائے، تو یہ دعا ہے نا، اس سے اچھے دوست مل جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بات یہ کہ اگر آپ کو اچھا دوست نہیں بھی ملتا تو آپ اکیلے رہ لو، بہتر ہے، تھوڑا سا وقت آئسولیشن میں گزار لو، آپ ذکر میں وقت گزار لو، آپ کے بیسٹ فرینڈز آپ کا مصلی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی تسبیح آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی دعا آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی مسجد آپ کا بہترین سٹنگ پلیس ہے جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہو، تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کے کہ نہیں جی میرے پاس اچھے دوست ہی نہیں، بھئی اللہ تو ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ایسے کہ جیسے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہم جلیس ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، تو جب آپ کے دوست اللہ بن جائیں گے پھر کوئی مسئلہ رہے گا؟ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو ایسے برے دوستوں سے بہتر ہے اگر آپ کو اچھے دوست نہیں بھی ملتے نا تو آپ اکیلے رہ لو، اللہ کو دوست بنا لو، آپ درود شریف کو دوست بنا لو، یہ دوست آپ کے اچھے ہیں، آپ مراقبے کو دوست بناؤ، آپ دعاؤں کو دوست بناؤ، آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارو، ٹائم سپینڈ کرو۔ اچھا، پھر ایک اور سوال، کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میری، چلو وہ تو برے ہیں لیکن میں اچھا ہوں نا تو میری وجہ سے وہ اچھے ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں کہ ان کو اچھا کرنے کے لیے نا پہلے آپ کو بہت اچھا ہونا پڑے گا، پہلے آپ کو خود عمل میں بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا کہ آپ ان کی دعوت کو قبول نہ کریں، ان کے میرا ایک فرینڈ سرکل تھا، جب میں نے ان کو میری ان سے دوستی جب ختم ہو گئی، ختم اس طرح ہوئی کہ میں مصروف ہو گیا بہت سارے کاموں میں، تو پھر آہستہ آہستہ ان کے شوق دوسرے تھے، تو اور میرے جب میں چینج ہو گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ ان کے ساتھ اسی طرح ہینگ آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ مختلف چیزیں نہیں کر سکتے، تو میری ان سے دوستی چھوٹ گئی، 4-5 سال کی بعد کی بات ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کال کر کے بلایا، تو جب میں گیا تو اچھا اس وقت یہ حضرت سے تعلق میرا بن چکا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا، تو جب میں گیا تو ان میں آدھے سے زیادہ جو تھے نا وہ بیچارے ہوا میں پرواز کر رہے تھے
اور جو ہے نا حلیے ایسے ہی تھے. تو خیر پھر میں وہاں گیا, بیٹھ کے بات ہوئی, اور آدھا گھنٹہ خیر انہوں نے میرے سے گھنٹہ بلکہ پورا دین کی بات ہی سنی. تو یاد رکھیں کہ تعلق ان سے ابھی بھی میرا ہے, لیکن وہ جو تھوڑے ٹائم کے لیے سیپریٹ ہونا ضروری تھا, نہیں تو میں اپنے آپ کو اس چیز سے نہ نکال پاتا. تو اس لیے آپ کو تھوڑے ٹائم کے لیے ایسے دوستوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی ول پاور ہے نا, تو آپ ان دوستوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بن چکے ہوتے, لیکن ہم نہیں بنے. تو اسی وجہ سے, کیونکہ جو بری دوستیاں نا یہ ہمیں روک لیتی, تو دوستیاں اچھی رکھیں, یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے. اچھا پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ دو, آپ کسی سے تعلق نہ رکھو. ہم بھی کہتے ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کسی سے تعلق, آپ سب سے تعلق چھوڑ دو, ختم رکھو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ برے دوست رکھو اور ان کی وجہ سے آپ نیکی پر نہ چل پاؤ. جب یہ کرونا کی وبا آئی, سب کتنا کتنا دور تھے, اس سے کرونا نہ لگ جائے, اس سے کرونا نہ لگ جائے, کتنا فاصلہ, سوشل ڈسٹینسنگ, یہ وہ, کسی ایک دوسرے کے گھر نہیں جانا, کچھ نہیں جانا. میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے یہ سب ضروری تھا, لیکن کرونا کے ڈر سے آپ تعلق میں دوری کر سکتے ہو, تو ایمان کے جانے کے ڈر سے آپ تعلق میں دوری نہیں کر سکتے. تو قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھڑا کریں گے اور اللہ کہیں گے تم نے ان کو دوست بنایا تھا, یہ تو ہر وہ کام کرتے تھے جو میری نافرمانی کا تھا, اور یہ تمہیں بھی روکتے تھے, تو تم نے مجھے چھوڑ کے ان کو دوست بنایا تھا, تو جاؤ پھر تم انہی کے ساتھ. تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جائیں؟ تو اس لیے دوستی جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے, اس کو عام چیز نہ سمجھو. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی دوستیاں مانگنی چاہیے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اب ایک کوشچن آتا ہے کہ اللہ تقوی کیسے آئے گا, کیسے ان سارے گناہوں سے چھوٹیں گے؟ تو فرمایا کہ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو. صادقین ایسے لوگ جو اندر باہر سے سچے ہیں, جن کے دل میں بھی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور وہی ان کے ظاہر میں بھی آتا ہے. ایسے لوگ کونوا مع الصادقین, یہ صادقین ہوتے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو نیک دوست ہوں گے آپ کو پیزا نہیں کھانے دیں گے یا آپ کو جو ہے نا حلال انجوائمنٹس نہیں کرنے دیں گے. آپ یقین کرو وہ زیادہ انجوائے کرواتے, لیکن کیا ہے کہ ان کی انجوائمنٹ میں سکون ہوتا ہے, اور برائیوں کی انجوائمنٹ میں بے سکونی ہوتی ہے, اس میں چین نہیں ہوتا, اس میں بے سکونی ہوتی ہے. تو اس لیے اچھے دوست رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ دین میں آپ آگے چل پاؤ گے, نہ دنیا میں کچھ کر سکو. تو اگر دنیا اور آخرت کی آپ کامیابی چاہتے ہو, آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہو, اور اسپیشلی آپ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہو, تو آپ کو اچھے دوست رکھنے پڑیں گے. اچھا دوز آف یو جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ جن کے ایسے دوست ہیں کہ جن کی دوستیوں کی بنیاد اللہ ہیں, وہ اس بات کو وٹنس کریں گے کہ اس دوستی میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی کسی دوستی میں اتنا مزہ نہیں آتا. دنیا کے دوست کون سے دوست ہوتے ہیں, وہ تو فوراً جیلس ہو جاتے ہیں. آپ کو تھوڑی سی کوئی کامیابی مل جائے, وہی آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں مل رہا ہے, یہ تو ہمارے ساتھ ہی تھا. جبکہ جو دین کے دوست ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اگر آپ نے دوستی کا لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے, تو ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے نا, وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. اور یقین کرو یہ بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. یہ صرف وہ پایا جائے گا کہ جس کا آپ سے اللہ کے لیے تعلق ہوگا. جس کی دوستی کی بنیاد اللہ ہوگی نا, وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوگا, وہ آپ کی خوشی سن کے آپ کے لیے دعائیں کرے گا, آپ کو مزید کہے گا اللہ اس کو مزید دے. لیکن جس دوست کی بنیاد دنیا ہوگی, وہ آپ کی کامیابی پہ خوش نہیں ہوگا, بلکہ جیلس ہوگا, اندر اندر جیلس ہوگا. وہ یہ کہے گا اس کو کیوں مل گیا, یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے دوستیاں کی ہوئی ہیں, یقین کریں واللہ اس دوستی میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی دوستیاں بہت بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ جو دنیا کے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہو یہ آپ کو انجوائمنٹ دے رہے ہیں, تو واللہ آپ نے ابھی وہ انجوائمنٹ وٹنس ہی نہیں کی کہ جو اللہ والوں کی دوستیوں میں ملتا ہے, جو ایسے دوستیوں میں ملتی ہے کہ جن کی دوستی کی بنیاد اللہ ہوتی
یقین کریں ایک ایک لمحہ ان کے پاس بیٹھے تو مزہ آتا ہے. اسی لیے صحابہ کی آپس میں اتنی دوستی تھی. آپ کو پتہ ہے عرب میں قبائلی سسٹم بہت اسٹرانگ تھا. ان کی جو ایک الٹیمیٹ جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی تھی نا، وہ قبیلہ ہوتا تھا. وہ اپنے قبائل کے ساتھ اتنے لائل ہوتے تھے. ویسے بھی آپ لوگ ارطغرل دیکھ کے سب کچھ آپ کو پتہ چلے گی قبیلہ سسٹم کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ وہ قبائل کے ساتھ اتنے لائل تھے. تو جب ہجرت حبشہ ہوئی تو چونکہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مختلف قبائل کے ساتھ ہوئے تھے، تو اس لیے جب وہ گئے ہیں تو کفار کے لیے اتنی یہ ایک عجیب بات تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے، اپنے اپنے قبیلوں کو چھوڑ کے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ان کی دوستیاں ہو گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے. تو اس سوسائٹی میں بھی ایک ٹرن اوور یہ تھا کہ ان صحابہ کا جو آپس میں تعلق، جو آپس میں دوستیاں ہو گئی تھیں، وہ اللہ کے لیے ہو گئی تھیں. اور یہ اللہ کے لیے تعلق اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ دیکھو کہ اپنے رشتہ دار لڑنے کے لیے سامنے تھے، لیکن جو صفیں بنی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کی بنیاد پہ بنی ہوئی. سبحان اللہ. تو اس لیے دوستیاں کریں تو اللہ کے لیے کریں. اپنی دوستیوں کو ایسیس کریں. آپ میں سے ہر کوئی جا کے آج ذرا کیٹیگرائز کرے. 3 کیٹیگریز میں نے بتائی نا آپ کو دوستیوں کی. آپ کیٹیگرائز کریں جتنے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے. آپ کیٹیگرائز کریں کہ اس کو میں نے کس کیٹیگری میں رکھا. جب تک آپ کیٹیگرائز نہیں نہ کریں گے، ایک لسٹ بنائیں. جب آپ لسٹ بنائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے لوگ آپ کی لائف میں ایسے جو ٹائم ویسٹر ہیں اور کتنے کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی لائف میں ایسے ہیں جو آپ کو دین میں آگے لے کے جاتے. تو اس لیے یہ لسٹ بنائیں. اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ لسٹ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا تاکہ مزید آپ کو جو ہے نا اس میں آپ کی دوستیاں بن سکیں. تو اس لیے یہ اپنی لسٹ بنائیں، اپنی دوستیوں کو ایسیس کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.